میرے ساتھ دھوکہ ہوا، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کرتا ہوں۔ حکومت اجازت دے یا نہ دے، 21 ستمبر کو لاہور میں جلسہ ضرور ہوگا۔ علی امین گنڈا پور کو اسلام آباد میں اسٹیبلشمنٹ نے اٹھایا، میں علی امین گنڈا پور کے ساتھ ہوں۔ علی امین گنڈا پور کی تقریر پر معافیاں مانگنے والے پی ٹی آئی رہنما بزدل ہیں، انہیں کسی صورت پارٹی میں نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہیں عمران خان کے تازہ بیانات۔ دوستوں اور ساتھیوں، میں ہوں شہزاد چودھری مارگلا نیوز کے ساتھ، امید ہے بخیر ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے۔ بھی آپ جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے جو اسلام آباد میں ایک بہت بڑا نہیں کہہ سکتے لیکن ایک اچھا جلسہ کیا، کیونکہ ایک تو عمران خان جیل میں تھے اور دوسرا اسلام آباد کو کنٹینر لگا کر تمام اطراف سے بند کر دیا گیا تھا۔ اس کے باوجود جو لوگ ہیں اس جلسہ گاہ میں پہنچے اور بڑی تعداد میں وہاں موجود رہے۔ اچھا، اب آپ جانتے ہیں کہ جیسے جلسہ ختم ہوا اس کے فوری بعد جو ہے وہ گرفتاریاں شروع ہو گئیں۔ پی ٹی آئی کے سرکردہ رہنما جو ہے، جس میں بیرسٹر گوہر ہیں، شیر افضل مروت ہیں، شعیب شاہین ہیں اور اسی طرح دوسرے دیگر جو لوگ تھے، ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس میں اب جو ہم چند ایک نکات ڈسکس کریں گے مرحلہ وار، ان میں سب سے جو ٹاپ پہ ہے نا وہ یہی ہے کہ عمران خان نے آج ابھی چند لمحے پہلے اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے بڑے بھرپور انداز میں کہا کہ وہ آئندہ سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کسی طرح کے مذاکرات نہیں کریں گے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا اس سے پہلے مذاکرات ہو رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ 22 اگست کا اسلام آباد میں جلسہ تھا پی ٹی آئی کا، جس کے لیے پی ٹی آئی کے قافلے مختلف ممالک کے حصوں سے نکل بھی چکے تھے، تو وہ جلسہ بھی ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر منسوخ کیا تھا۔ یہ ہم آپ کو اب تو عمران خان صاحب کا بیان بتا رہے ہیں نا، اس حوالے سے جو خبر کی مبنی تجزیہ تھا وہ ہم پچھلی ویڈیو میں اپنی بتا بھی چکے ہیں کہ عمران خان نے وہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر کیا تھا، کیونکہ جو اعظم سواتی صاحب ہیں وہ صبح 7 بجے اڈیالہ جیل گئے تھے، جبکہ روٹین میں وہ جیل میں ملنے کے اوقات نہیں ہیں، وہ 9 بجے سے بعد شروع ہوتے ہیں۔ تو اس وقت اگر صبح 7 بجے اڈیالہ جیل کا دروازہ کھلا اور کوئی عمران خان سے ملنے گیا تو وہ کسی اسپیشل جو ارینجمنٹ کی وجہ سے ہی وہاں پہنچا تھا، تو وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا پیغام لے کر گئے تھے کہ جی آپ برائے مہربانی یہ جلسہ منسوخ کر دیں، کیونکہ ایک تو اس دن مذہبی جماعتوں کا اجتماع تھا وہاں پہ اور دوسرا اس وقت پی ڈی میں بنگلہ دیش اور پاکستان کا کرکٹ میچ ہو رہا تھا۔ عمران خان نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں یہ جلسہ منسوخ کرنے کی درخواست دی اور کہا کہ 8 ستمبر کو آپ کریں، اس کے لیے آپ کو این او سی بھی مل جائے گا اور کوئی مسائل بھی نہیں ہوں گے۔ لیکن بہرحال اسٹیبلشمنٹ میں میرے ساتھ اور پی ٹی آئی کے ساتھ بڑا دھوکہ اس سینس میں کیا کہ جلسہ جو کیا وہ 41 جو ہے وہ پابندیوں کے ساتھ منعقد کرنے کی اجازت دی گئی اور پھر اسلام آباد کے اطراف کو چاروں طرف سے کنٹینر لگا کر بند کر دیا گیا۔ اور پھر اس سے بڑی طرفہ تماشا کیا ہوا کہ جلسے کو ایک ٹائم لمیٹڈ کہا گیا کہ اتنے بجے آپ نے جلسہ ختم کرنا ہے۔ یہ واقعی ہماری سمجھ میں نہیں آئی بات یہ انتظامیہ کی کہ یار یہ جلسہ کوئی شادی بیاہ کی پارٹی تو ہوتا نہیں ہے یا کوئی ایسا کہاں کوئی ایونٹ تو نہیں ہے جس کو آپ ٹائم لمیٹڈ کر دیں کہ یار آپ نے یہ 10 بجے ہال کی بتیاں بند ہو جانی ہے۔ یہ سیاسی جلسہ ہے، اس میں چیزیں آگے پیچھے ہوتی ہیں اور جتنے آپ نے راستے بند کیے ہوئے تھے تو لامحالہ طور پر اس میں دیر ہونی ہی تھی۔ تو اس لیے عمران خان نے یہ پوائنٹ اٹھایا کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، ایک طرف مذاکرہ، ایک طرف تو جلسہ کو خود ہی آگے لے کے گئے مجھے اور اجازت کا بھی کہا، اور پھر جیسے جلسہ ختم ہوا تو عمران خان کے بقول 10,000 سے زیادہ لوگوں کو قیادت سمیت گرفتار کر لیا گیا، جو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ تمام تر تیاری اور حکومت جو ہے وہ اپنی گرفتاریوں کی تمام تر تیاری پہلے ہی کر چکی تھی۔ تو دوستوں اور ساتھیوں، اب آتے ہیں جلسے میں ہونے والی تقاریر جو ہیں، اور میرے خیال میں شاید جلسے کا جو ٹائم ہے نا وہ اتنا میٹر نہیں کرتا تھا کہ وہ دیر سے ختم ہوا، اصل جو رد عمل آیا نا وہ وہاں پہ ہونے والی تقاریر پہ آیا ہے، اور خاص کر وہ جو خیبر پختونخوا کے سابق وزیر قانون ہیں، ایک انہوں نے بڑی اس طرح کی تقریر کی، اور اس سب سے بڑھ کر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جو علی امین گنڈا پور صاحب ہیں، انہوں نے تو وہ تقریر نہیں کی بلکہ انہوں نے خود اپنی صفوں میں، میرے خیال میں اپنی صفوں میں، پی ٹی آئی کی صفوں میں 9 مئی کے بعد ایک نیا بم پھوڑ دیا ہے انہوں نے نا۔
وہ صاحب اتنے جوشیلے ہیں، یا تو وہ مطلب بیوقوفی کی حد تک جوشیلے ہیں، برا نہ منائیے گا، ہمارے پی ٹی آئی کے دوست جو ہے نا، کہ وہ کہتے ہیں نا کہ دانا جو دشمن ہوتا ہے نا وہ بیوقوف دوست سے بھرل اچھا ہوتا ہے، لیکن انہوں نے اپنی وہ جوشیلے پن میں ایک اور بم گرایا ہے پی ٹی آئی پر۔ وہ کس سینس میں کہ دیکھیں انہوں نے نہ صحافیوں کو چھوڑا، انہوں نے نہ پاکستان کی فوج کو چھوڑا، کہ براہ راست وہ کہہ رہے ہیں جی کہ آپ اپنے گھر کو سیدھا کریں، آپ یہ کریں، آپ وہ کریں، فیض حمید ہمیں کیا وہ جہیز میں ملے تھے جناب، آپ نے یہ کیا، تو جناب والا علی امین گنڈا پور صاحب یہ سارا کچھ ماضی میں جو ہوا یہ آپ کے لیے ہوا تھا، یہ آپ لوگوں کو بدھو نہ بنائے، لوگوں کو پاگل نہ سمجھیں پبلک کو کہ جناب یہ اب جب ہو رہا ہے تو برا ہے، جب یہ سارا کچھ آپ کے لیے اور کسی اور کے خلاف کیا جا رہا تھا تو اس وقت یہ بہت اچھا تھا جناب، آپ سارا کچھ اسی طرح کے ایک سسٹم کے تھرو ہی آگے آئے تھے، یہ آپ برداشت کرنے کا اور اس کو ماننے کا اپنے اندر حوصلہ پیدا کریں، پھر آپ کی تنقید بنتی ہے اس طرح کی اسٹیبلشمنٹ پر کہ ٹھیک ہے جناب آپ بڑے جینون طریقے سے حکومت میں آئے تھے اور اب جو لوگ آئے ہیں وہ نان جینون طریقے سے آئے ہیں، لہٰذا آپ تنقید کر سکتے ہیں، آپ بھی اسی چھلنی سے گزر کے آئے ہوئے ہیں جناب، اسی طریقے سے آئے ہوئے ہیں۔ اور پھر انہوں نے جس طرح کی گندی زبان وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے خلاف استعمال کی، وہ بھی انتہائی گھٹیا پن تھا وہ نا، ایک خاتون ہے اور آپ پھر کس طرح صبائی عصبیت کو آپ آواز دے رہے ہیں کہ جی کہ ہم پٹھان ہیں اور ہم جو ہے وہ ڈھول باجے کے ساتھ بارات لے کے آتے ہیں، آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ کے گھر میں بھی جو ہے نا بہو بیٹیاں اور موجود ہیں جناب، آپ پٹھان ہیں تو آپ کی پٹھانی وہاں تک ہی رہنی چاہیے، آپ اگر پنجاب کی طرف اس طرح منہ کریں گے تو پنجاب کو بھی یہ آپ کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں، ورنہ ہم میں تعصب نہیں ہے، پنجابیوں میں وہ تعصب نہیں ہے جس کا مظاہرہ آپ نے وہاں کیا۔ مجھے وہ تقریر کو سن کر ہم سب کو ذاتی طور پر بہت دکھ ہوا کہ آپ کیا پٹھانی کا جو ہے وہ آپ نعرہ لگا کے دھونس دھمکی دے رہے ہیں وہاں پہ، آپ اگر آپ نے یہ حرکت کرنی ہے تو آپ پنجاب میں گھس کے دکھائیں پھر جو ہے نا، یہاں پنجاب کے باغیرت لوگ جو ہے نا وہ آپ کو نبٹنے، ان کو آپ سے بھی آپ جیسے اسے نمٹنا آتا ہے جو ہے نا، یہ دیکھیں، اور خان صاحب سے اس سے بڑھ کر دیکھیں جی، اب خان صاحب کا المیہ کیا ہے، خان صاحب کبھی ایک طرف آتے ہیں کبھی دوسری طرف آتے ہیں، کبھی وہ کہتے ہیں جی کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے ہی بات کروں گا، وہ اس بات پر مصر رہتے ہیں، ان کو جو ان کی سیاسی جماعتیں ہیں، میاں نواز شریف ان کو دعوت دے رہے ہیں، آصف علی زرداری صاحب ان کو دعوت دے رہے ہیں، شہباز شریف صاحب ان کو دعوت دے رہے ہیں کہ آئے مذاکرات کی طرف بیٹھے، لیکن وہ پائن جو ہے نا وہ اس بات پر مصر ہیں کہ اب وہ میں اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں گا۔ اب جب ان کو اسٹیبلشمنٹ سے وہ ان کے بقول دھوکہ ہوا ہے تو اب وہ کہہ رہے ہیں جی میں اسٹیبلشمنٹ سے بات نہیں کروں گا۔ تو خان صاحب آپ اور آپ کے چاہنے والے جو ہیں، ہمارے پی ٹی آئی کے بھائی جو ہیں، آپ پہلے جو اپنا ذہنی جو الجھن ہے نا، اپنی ذہنی الجھن وہ دور کریں آپ نا، کہ آپ نے مذاکرات کس سے کرنے ہیں، آپ کو بہرحال مذاکرات جو ہے نا وہ سیاسی قوتوں سے کرنے پڑیں گے۔ یہ ہم نے بڑی دفعہ اس پلیٹ فارم پہ یہ بات کو بیان کیا ہے کہ اگر آپ نے سیاست، پارلیمانی سیاست کرنی ہے، آپ نے سسٹم میں رہنا ہے، اپنے لیے کوئی چیز آگے بڑھانی ہے، آپ پارلیمانی سیاست پر، پارلیمانی جو ہے عزت و وقار پر اگر آپ کوئی نظریہ رکھتے ہیں نا تو پھر آپ کو سیاستدانوں سے ہی معاملہ کرنا ہوگا، کبھی آپ ایک طرف جاتے ہیں کبھی آپ دوسری طرف۔ اب آتے ہیں خان صاحب کے اس بیان کی طرف۔ خان صاحب نے کہا کہ جی علی امین گنڈا پور نے جو تقریر کی ہے میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں، تو خان صاحب بڑے دکھ کی بات ہے کہ اگر آپ جو سمجھتے ہیں کہ میں پاکستان کی ایک سب سے بڑی اور مقبول جماعت کا رہنما ہوں اور میں آج بھی مقبول ہوں، تو پھر اگر آپ کا طرز عمل یہ ہے، آپ کا طرز سیاست یہ ہے، اگر آپ کا طرز تخاطب یہ ہے، تو اس پر سوائے افسوس کے اور کیا کیا جا سکتا ہے کہ ایک انتہائی گھٹیا زبان استعمال کرنے والا بندہ جس کو یہ نہیں پتا کہ اس نے کس وقت پر ریاست کے خلاف کیا بات کرنی ہے، ریاست کے حق میں کیا بات کرنی ہے، صحافیوں کے متعلق جو ہے یا ایک خاتون وزیر اعلیٰ کے متعلق یا عوام کے متعلق، آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ جو ہے میں اس کے پشت پر کھڑا ہوں اور اس کے ساتھ ہوں، اور اس کی بات پر جو لوگ معافی مانگنے والے جو لوگ ہیں، جو آپ کی جماعت کے سوبر لوگ ہیں، جو کہہ رہے ہیں کہ یار اس کو اس طرح کی زبان استعمال نہیں کرنی چاہیے تھی، آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو پارٹی میں نہیں ہونا چاہیے، تو خان صاحب برائے مہربانی سب سے پہلے آپ کو اپنی تصحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، اب جو ہے نا اس طرح کی دوسری بات انہوں نے جو کہہ دی کہ جناب خان صاحب نے کہ اب کوئی رہنما جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات نہیں کرے گا،
یعنی کہ اس سے پہلے اب انہوں نے مان لیا ہے کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کے لیے 6 لوگوں کو اپنی پارٹی میں اتھرائز کیا ہوا تھا کہ جی ٹھیک ہے آپ چور راستے سے اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں اور ان سے کسی نہ کسی سطح پہ NRO کریں۔ ایک طرف کہتے ہیں کہ میں مر جاؤں گا لیکن جو وقت کے یزید ہیں ان کے سامنے نہیں جھکوں گا، دوسری طرف آپ خود بھی NRO طلب کرتے ہیں اور ساتھ اپنی لوگوں کو، اپنی جماعت کے لوگوں کو جو ہے وہ اتھورائز بھی کرتے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں۔ پھر ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو دھوکے باز بھی کہا، اور ایک دفعہ پھر شیخ مجیب الرحمان کا ذکر کیا کہ بنگلہ دیش میں 1971 میں جب یحییٰ خان برسر اقتدار تھا تو یحییٰ خان نے بھی شیخ مجیب الرحمان کے ساتھ اسی طرح کا دھوکہ کیا تھا کہ ایک طرف تو عوامی لیگ کے ساتھ مذاکرات ہو رہے تھے اور دوسری طرف ڈھاکہ پر ملٹری آپریشن کی تیاریاں ہو رہی تھی۔ یہ برال خان صاحب کے بیانات ہیں، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ PTI جو ہے نا وہ ایک انتہائی قسم کی جو ہے نا وہ جو ذہنی انتشار ہے، جو سیاسی انتشار ہے، اس کا شکار ہو چکی ہے۔ ابھی دیکھیں خان صاحب اور تمام PTI جو لیڈران ہیں، جو ان کی پبلک ہے، جو ان کے ووٹرز ہیں، آپ بیٹھ کر کسی ایک نقطے پر پہنچ جائیں کہ ایک کس نقطے پر آپ نے سیاست کرنی ہے، کون سا طرز سیاست آپ کا انتخاب ہے، اور پھر آپ نے لڑائی کس سے لڑنی ہے جناب۔ آپ کبھی ریاست کے مخالف ہیں، کبھی فوج کے مخالف ہیں، کبھی آپ جمہوریت کے مخالف ہیں، کبھی آپ پارلیمان کے مخالف ہیں، اور کبھی آپ حکومت اور قانون کے مخالف ہیں۔ یہ جب آپ نے اپنا ذہنی انتشار دور نہیں کرنا تب تک یہ ملک انتشار کا شکار ہی رہے گا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ شہزاد چودھری کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی قیمتی آراء کو کامنٹس کے ذریعے ہم تک ضرور پہنچائیں، ہم منتظر رہتے ہیں۔ اللہ نگہبان۔